الرحمن الرحیم، دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اگست کی 2 تاریخ ہے۔ ہم نے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا تحریک پاکستان قدم با قدم کے عنوان سے۔ اس میں پہلی ویڈیو جو کل ہم نے اپلوڈ کی آپ لوگوں نے سنی، جس میں ہم نے محمد بن قاسم جو پہلے مسلمان حکمران تھے ان سے لے کر اور آخری حکمران بہادر شاہ ظفر جو 1857 تک حکمران رہے، تو اس ادوار میں 712 سے لے کر 1857 تک کا دور ہے، جتنے مسلمان حکمران خاندان خاص طور پر آئے تو ہم نے ان کا جائزہ لیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو، اس میں ہم نظریہ پاکستان کو دیکھیں گے، کیونکہ تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام میں سب سے بنیادی کردار نظریہ پاکستان کا ہے۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، نظریہ کسی قوم کی سوچ اور فکر کو کہا جاتا ہے، اس لاہ عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے لیے قوم مشترکہ طور پر کوشش کرتی ہے۔ نظریہ پاکستان یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس وقت دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، 2 ممالک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے۔ سب سے پہلے پاکستان جو 14 اگست 1947 کو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور دوسرا ملک اسرائیل ہے جو 1948 میں نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ تو پہلا ملک پاکستان جو ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اسے نظریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے، نظریہ اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور 2 قومی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی آبیاری، اس کی بیس 2 قومی نظریے سے پڑی، اور پھر اوپر جا کر نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے نام سے یہ مزید مضبوط ہوا، اور پھر تحریک پاکستان میں اسی نظریے نے بنیادی کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو یکجا کیا، اور الگ وطن کے حصول میں اس نظریے نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ جو پاکستان کی بیس، پاکستان کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو پاکستان کے وجود کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بنیاد بنا ہے پاکستان کے قیام کی۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ 2 قومی نظریہ یہ ہے کہ بر صغیر میں 2 بڑی قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا ہندو، کیونکہ کانگریس اور ہندو رہنما یہ بات کرتے تھے کہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک قوم ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ ایک قوم ہے اور ہندوستانی ہیں۔ تو جب ایک قوم ہے تو ان کا وطن بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اور مسلم لیگ نے یہ نظریہ دیا کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہندو الگ قوم اور مسلمان الگ قوم ہے۔ قائد اعظم نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ قوم کی کوئی بھی ڈیفینیشن لی جائے، مسلمان ہر لحاظ سے اس تعریف پر۔ قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے یہ بات کی کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہندو الگ قوم اور مسلمان الگ قوم ہے۔ قائد اعظم نے واضح طور پر کہا کہ قوم کی کوئی بھی ڈیفینیشن لی جائے، کسی بھی فرد کی تعریف لے لی جائے، تو مسلمان اس تعریف پر پورا اترتے ہیں اور ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو جب علیحدہ قوم ہے تو پھر ان کا وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ جو بیس بنا اور بنیاد بنا۔ مسلم لیگ نے یہی بات کی اور مسلمان عوام کو موٹیویٹ کیا، ان کو باور کرایا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں، جب الگ قوم ہے تو پھر وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پھر نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کیا؟ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ ہم ایک ایسا وطن بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مرکزی حیثیت دیں گے، اور اسلام ہمارا دین وہ مرکزی اہمیت کا اور حیثیت کا حامل ہوگا۔ ہمارا کوئی بھی قانون جو بنے گا وہ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اب اس کی بیس جیسے میں نے بتایا کہ 2 قومی نظریے سے ہی پڑی، اور اسی سے پھر یہ نظریہ پاکستان معرض وجود میں آیا کہ ہم جب الگ قوم ہیں تو پھر ہمارا وطن بھی الگ، اور وہ وطن ہم الگ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ اسلام کے اصولوں کو نافذ کریں، اور اسلام کے اصولوں کو نافذ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی صورت میں کہ جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر کے اس کے فوائد و ثمرات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ بنایا جائے کہ جہاں پہ قرآن و سنت کا قانون مرکزی حیثیت کا حامل ہو اور اس کو وہاں پہ نافذ کیا جائے۔ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان ایک الگ ملک بنانے کے لیے، ایک الگ ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا ایک مقصد تھا، ایک پرپس تھا۔ یہی مقصد اور پرپس نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام
نظریہ اسلام بھی ہے۔ تو گویا دو قومی نظریہ وہ بنیاد بنا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی نظریہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور نظریہ پاکستان کا دوسرا نام نظریہ اسلام ہے۔ یہ پاکستان کی بیس اور پاکستان کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر مسلمان اکٹھے ہوئے، مسلمانوں نے پھر تحریک چلائی اور انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، جو بڑی طویل جدوجہد، جس میں بڑی قربانیاں دی گئی۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس تحریک میں، اور 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مائیگریشن کی، جو تاریخ عالم کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ یہ تحریک دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی۔ اس تحریک کو نظریہ پاکستان نے قوت اور طاقت فراہم کی، جس کی بنیاد پر پورے ہندوستان سے مسلمان یکجا ہوئے، جو اس وقت صوبے پاکستان میں شامل ہیں، جس میں پنجاب، سندھ، خیبر بلوچستان شامل ہے، اور مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے، پہلے وہ بھی شامل تھا۔ تو یہ 5 صوبے تو مسلمان اکثریت کے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صوبے کہ جہاں پر ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان کم تعداد میں تھے، جیسے یو پی، سی پی، بہار، بمبئی، ان صوبوں میں بھی جو مسلمان تھے، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ اگر الگ خطہ بنتا ہے تو ہمیں پھر وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس صورت میں، لیکن ان مسلمانوں نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ بلکہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے کہ وہ صوبے جہاں پہ مسلمان کم تعداد میں تھے، وہاں پہ مسلمانوں نے زیادہ متحرک رول پلے کیا۔ مسلم لیگ وہاں پہ زیادہ پاپولر ہوئی، اور سب سے پہلے مسلم لیگ کو پاپولیرٹی انہی صوبوں سے میسر آئی، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ کو پورے بر صغیر میں شہرت ملی۔ اور پھر جو یہ مسلم اکثریت کے صوبے تھے، یہ 5 صوبے، مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ، خیبر بلوچستان، یہ 5 صوبے، تو یہاں سے بھی پھر مسلم لیگ کو جو ہے وہ قوت حاصل ہوئی، اور پھر یہ آگے چل کر پاکستان کی صورت میں کامیابی جو ہے وہ اس تحریک میں سمیٹی۔ تو گویا تحریک پاکستان، اس میں جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ اسی دو قومی نظریے کا ہے، اور آج بھی پاکستان کا جو وجود ہے وہ اسی دو قومی نظریے کے بنیاد پر قائم دائم اور کھڑا ہے۔ اور نظریہ اسلام وہ آج بھی ہمارے آئین کی بنیاد ہے۔ ہمارے آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔